اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی میری گفتگو حامد میر صاحب کے اس سوال کے جواب میں کہ پاکستان بنگالیوں نے بنایا اور جرنیلوں کی وجہ سے بنگال جو ہے وہ ٹوٹ گیا۔ سب سے پہلی بات تو میں یہ ان سے کہوں گا کہ 1971 میں یہ سانحہ ہوا اور اس کے بعد آج انہیں یہ سچ بولنے کا اتفاق ہوا، اور اس اتفاق میں اب بھی انہوں نے جو سچ کہا وہ آدھا ہی تھا۔ جب انتخابات کے نتائج آئے تو وہ اس بات کو چھپا گئے کہ اقتدار مجیب الرحمان کو منتقل ہونا تھا، جن کی بنگلہ دیش میں تمام سیٹیں ان کے حق میں آئی تھیں، اور ذوالفقار علی بھٹو کے پاس پاکستان میں پنجاب اور سندھ میں اکثریتی نشستیں آئی تھیں۔ تو ذوالفقار علی بھٹو پورے مشرقی پاکستان سے انہیں ایک سیٹ بھی نہیں ملی، اور اسی طرح سرحد جو خیبر پختونخوا ہے اور بلوچستان میں بھی انہیں مکمل طور پر ناکامی ہوئی۔ جب جنرل یحییٰ خان صدر پاکستان تھا، اس وقت بھٹو، ذوالفقار علی بھٹو اور جنرل یحییٰ خان ایک ہی پیج پر تھے۔ اگر جنرل یحییٰ خان یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ملک کو تقسیم کرنا چاہتی تھی، بنگلہ دیش کو بنانا چاہتی تھی، تو اس وقت اگر ذوالفقار علی بھٹو صاحب یہ کھڑے ہو کر کہتے کہ ہم جمہوریت پر کامل یقین رکھتے ہیں اور جمہوری نتائج کے مطابق شیخ مجیب الرحمان انتخاب جیت چکا ہے، حکومت بنانا اس کا حق ہے، اور ہم وزیر اعظم کا نام شیخ مجیب الرحمان کا پاکستان کی اسمبلی میں پیش کرتے ہیں اور اس نتیجے کو تسلیم کرتے ہیں۔ یہ وہ پاکستان کا پہلا الیکشن تھا جو منصفانہ بنیاد پر ہوا، جس میں عوام کے ووٹوں کو کہیں پر بھی تبدیل نہیں کیا گیا تھا۔ لیکن ذوالفقار علی بھٹو نے یہ کہا کہ جو مجیب الرحمان کے بلائے ہوئے اجلاس میں جائے گا میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا، جس کے نتیجے میں پاکستان تقسیم ہوا۔ بھٹو مرحوم نے یہ کہا کہ ادھر تم اور ادھر ہم۔ جب ادھر تم اور ادھر ہم کی بات ہوئی تو پھر پاکستان اگر کسی جنرل کی نالائقی، سازش، بدمعاشی، گمراہی، بے ایمانی، بے وقوفی، ناہنجاری کی وجہ سے اگر پاکستان ٹوٹ رہا تھا تو اس کو بچانے میں پاکستان کے اس پہلے وزیر اعظم نے تقسیم ہونے کے بعد جو خود ملک کے چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر رہے، انہوں نے یہ بات کھڑے ہو کر کیوں نہیں کہی کہ ہم جنرل کے اس فیصلے کے خلاف ہیں، ہم پاکستان مغربی پاکستان کے لوگ مشرقی پاکستان کے نتائج کو تسلیم کرتے ہوئے مجیب الرحمان کو اس کا حق دلا کر رہیں گے اور وزیر اعظم اسے بنا کر رہیں گے۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، اور اس کے بعد بھی بھٹو مرحوم نے ہی بلوچستان اور سرحد کی اسمبلیوں کو اس لیے توڑ دیا، یہ بھی ایک تاریخ کا سچ ہے کہ وہاں پر ان کی حکمرانی نہیں تھی، اور ان حکومتوں کو توڑ کے ان کے خلاف
صوبائی حکومت کے خلاف غداری کا مقدمہ داخل کیا اور حیدرآباد کی نارا جیل میں اگرتلا سازش حیدرآباد کی جیل میں ان کے خلاف حیدرآباد ٹرمینل بنا کر ان کے خلاف غداری کا مقدمہ چلایا گیا، جسے جنرل ضیاء الحق نے آ کے ان سب کو، وہ خان عبدالولی خان، معراج محمد خان اور دیگر لوگ جو حیدرآباد جیل میں بند تھے، اس مقدمے کو ختم کیا اور اس ٹربیونل کو فارغ کیا۔ پھر دوسری بات، پاکستان بنانے کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ پاکستان بنگالیوں نے بنایا، ہم اسے تسلیم کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ اس کے بعد سندھیوں نے بنایا، ہم اسے تسلیم کرتے ہیں۔ اس کے بعد پنجاب میں قرارداد پاس ہوئی، ہم اسے تسلیم کرتے ہیں۔ پاکستان کے حق میں سرحد سے قرارداد پاس ہوئی، ہم اسے تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن وہ یہ سچ میں یہ بات بھول گئے کہ پاکستان کی تحریک میں لازوال قربانیاں، ماؤں بہنوں کی عصمتیں، بچوں کا قتل عام جو ہوا، وہ ہندوستان کے یو پی، سی پی، مشرقی پنجاب کے علاقوں سے تحریک چلانے والے اور ہجرت کرنے والوں کا ہوا۔ وہ یہاں پر بھی سچ چھپا گئے، ان کے منہ میں چھالے پڑ گئے کہ وہ یہ سچ ادا نہ کر سکے کہ جنہوں نے ہندوستان میں تحریک چلائی، بنگالیاں اگر بنگالیوں کی تحریک بنگال میں چلا رہے تھے تو ہندوستان میں یہ تحریک کون چلا رہا تھا؟ اس لیے آج جب ان کے اداروں سے اختلافات شدت اختیار کر گئے تو وہ سچ بولنے کی طرف تو آ گئے، لیکن آج بھی سچ چھپا کر وہ صحافتی برادری کی جانب سے اس ملک کے ہیرو نہیں بن سکتے۔ اگر سچ بولنا ہے تو حامد میر صاحب سے میں کہوں گا کہ وہ مکمل سچ بولیں تاکہ آنے والی نسلوں کو صحیح سچ اور حقائق سے آگاہ کیا جا سکے۔ بہت شکریہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ میری اس بات کو عوام سمجھے گی اور حامد میر کے عہد سچ کو بھی سمجھ لے گی۔ خدا حافظ۔